الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ الحمد للہ اللہ تعالیٰ دے فضل اور کرم نال ماہ مبارک رمضان المبارک اختتام نو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی ویکھنا نصیب کرے اور اس مہینے دے اندر جڑیاں کچھ نیکیاں اللہ دی توفیق نہ ہوئیاں انہوں نے اپنے فضل نہ قبول فرمائے، جو کوتاہیاں ہوئیاں بہت ہوئیاں انہوں نے اپنی رحمت نال نظر انداز کرے۔ رمضان المبارک کے سلسلے ایک سوال جڑا اکثر لوگوں کے ذہن پیدا ہوتا، اور ہنے جمعے تو پہلا میرے ایک عزیز نے میرے سامنے بیان کیتا کہ ساڈا شہر جڑا چک چمراؤ دے سکول دے ایک پروفیسر نے سوال پیش کیتا، کوئی شرارت دے طور نہیں، واقعی ذہن پیدا ہوتا کہ لیلۃ القدر جڑی ہے وہ تو مختلف علاقوں مختلف وقتاں چاہتی ہے، کتے دن ہوندا کتے رات ہوندی ہے، تو فرشتے جڑے پھر اترتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرفوں جڑیاں رحمتاں اور برکتاں نازل ہوندیاں وہ کسے علاقے دے لوگوں ملیاں دوجے دوستوں محروم رہ گئے۔ یہ سوال جڑا ہے لوگوں کے ذہن پیدا ہوندا رہتا، اکثر لوگ انہوں پیش کرتے کہ یہ کوئی اطمینان بخش جواب بھی نہیں دیندے۔ علماء جڑے نا ایویں ٹامک ٹوئیاں مارتے گل جڑی وہ کسی سرے نہیں لاؤندے، جہدے نال زیادہ ہور پریشانی پیدا ہو جاتی۔ حالانکہ گل کوئی ایڈی ڈونگی نہیں، بالکل سیدھی جی گل ہے کہ جمعے دے دن دے بارے جڑے فضائل آئے کہ جمعے نو اللہ تعالیٰ مہربانیاں بندیاں تے کردا، وہ دے بارے کوئی پریشان ہونے کی گل ہے کہ جیوں جیوں جمعہ کتے آوندا جاندا وہ انعام انہوں اچھے لوگوں ملتے جاندے۔ ساڈا جمعہ اگوں آیا، سعودیہ دا بعد آیا، کوئی فکر والی گل نہیں، جمعے دے دن دی گل ہے، وہ ایک گھڑی نہیں بھی اکھ چمکن گزر جانی ہے۔ یہ لوگوں نے کولوں بنا لیا بے ایک آدمی سہاگا لے کے کھڑا رہا لکڑ دا تے ویڑا آیا سونا بنتا تو انہیں آخیا سونا نہیں بنتا تو لوہا ہی بن جا، سٹیا تو لوہا ہی بن گیا۔ یہو جہے افسانے آپ کھڑے ہیں جہاں پریشان ہوئے۔ پوری رات تو برکتاں والی ہے جہی بھی ہے نا، جی 21 رات اللہ نے اس سال چنی ہے، وہ 21 جیوں جو آتی جانی ہے، سورج غروب ہونے تو لے کے فجر ہون تک اس علاقے کے لوگوں اللہ دیاں رحمتاں نصیب ہوندیاں جانیاں۔ اور یہ جواب بیان القرآن کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیتا، اللہ انہوں تے رحمت کرے۔ انہوں نے آخیا کیڑی مصیبت پی جی یار، یہ کوئی اشکال ہے کوئی مشکل ہے پہ ہر علاقے کے لوگوں جدے جدے وقتاں دے رب دی رحمت ملتی جائے، کدوں اللہ نے اور رسول نے آخیا بے گھڑی ہے جڑی لنگھ جانی، کسی مصیبت تسی پی جی، یعنی آپ بھی ایک گل غلط فرض کر لیندے پھر انہوں حل کرن بہن جے حل بھی نہیں ہوندی۔ تو بہت سادہ اور صاف جواب ہے جڑا تھانوی رحمۃ اللہ نے دیتا کہ جڑا اختلاف ہے مطالعہ، سورج کتے نکلدا کتے ڈبدا جاندا ہے، اسی طرح ہی چاند ہے، اور جدوں بھئی وہ رات آؤ گی نا، وہ رات مکمل برکتاں والی رات ہے، جتھے وہ رات آ جاؤ گی اتھے دے علاقیاں وہ رحمتاں نصیب ہوندیاں جان۔ کوئی ایسی گھڑی نہیں کہ وہ گزر گئی ہے تو لوگوں لیے ہن وہ ملنا مشکل ہو گیا۔ ایک بات جڑی ہے انہوں دی کئی میں تہاڈے تک پہنچانا ضروری سمجھا، کیونکہ رمضان شریف کے دوران بھی فتاوی آن لائن بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں، تو یہ سوال جڑا دی کوئی بنیاد نہیں۔ جیڑی بھی رات اللہ تعالیٰ نے کسی سال لیے پسند کی ہے، وہ جتھے جتھے جے 23 ہے تو جدوں جو 23 آتی جانی نا، وہ ساریاں برکتاں نصیب ہوندیاں جانی، وہ جاگن نفل پڑھن دعاواں کرن، اللہ انہوں نے انعام دو۔ دوسری بات جڑی ہے کہ رمضان المبارک دا تتمہ، اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان فرماؤندے کہ من صام رمضان واتبعہ ست من شوال، رمضان شریف دے روزے جڑا آدمی رکھدا تے رمضان شریف تو بعد 6 دن پھر شوال دے مہینے چ وہ روزے رکھدا، شوال ہن شروع، کانا من صام الدہر، انہوں اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب دیندا جویں انہیں ساری عمر روزہ رکھیا، 12 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب انہوں ہو جاتا۔ تو یہ تھوڑی جی کوشش نال اس مہینے دے اندر اگر مل کے کٹھے ایک وقت رکھ لے جان، تد ایک ایک دو کر کے بھی چند دے اندر پورے کر لے جان، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں دے اندر کوئی فرق نہیں، متفرق ہون جدے جدے تد بھی چند دے اندر پورے کر لے، کٹھے بھی کوئی رکھ لے وہ ہمت۔ اور یہ اللہ تعالیٰ دا جڑا انعام انہیں اپنی کتاب بیان فرمایا بے نیکی دے بارے میرا گھٹ تو گھٹ ہے بیشرت امثال ہے کہ 10 گنا وہ انعام دینا، زیادہ دی تحادی کوئی نہیں، پاویں لکھاں گنا زیادہ دے، مگر کم از کم نیکی دا بدلہ 10 گنا۔ اس تو جنہیں رمضان شریف دا مہینہ پورا رکھیا، روزے رمضان شریف دے رکھے، وہ پاویں ہوے 29 دا پاویں 30 دا، انہوں دن نہیں وہ گننے، وہ مہینہ، ایک مہینہ جڑا 10 مہینے دے برابر ہو گیا، تے 6 دن جڑے وہ پھر 60 دنوں دے برابر ہو گئے۔
2 مہینے وہ بن گئے. یعنی اللہ تعالیٰ دے قانون دے مطابق کم از کم جزا جڑی نا یہاں 6 روزیاں دی رمضان شریف دی سال دا ثواب ہے. اور نال یہ بات بھی جڑی وہ سننی چاہیے کہ سنت جڑی نا وہ حق کو بالاتباع اللہ دے رسول جو فرمایا سی وہ دی پیروی تے مامور ہیں، سانوں وہ دا حکم ہے. بڑے بڑے عالم بھی جڑے وہ پھسل جاندے. 2 امام کوئی چھوٹے جا امام نہیں، باقی امام انہوں دے شاگرد ہی ہے. امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استاد ہے. شافعی احمد اور سارے انہوں دے شاگرداں سے یہ دونوں انہاں روزیاں دے منکر ہیں. کہن ہوں ہر مولوی کہی جاندہ 6 روزے رکھو، مذہب انہوں دا نہیں آندا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک انہاں روزیاں نوں مکروہ آندے کہ روزے رکھنے جڑے ہیں مکروہ. یہ نہیں کہ اب چلو یہ کوئی ثواب نہیں، کیا مکروہ نہیں رکھنے چاہیے. اور امام مالک موطا لکھتا میں نہیں مدینے کسی نے ویکھیا کہ کوئی اہل علم روزے رکھدا ہوئے، میرے ویکھن کوئی مدینے دا عالم نہیں روزے رکھدا، انکار کر دیتا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فتاوی عالمگیر مکروہ، پاویں جدے جدے رکھو پاویں کٹھے ناجائز. اور ایک حنفی عالم بریلوی اس دور دے مولانا غلام رسول سعیدی اللہ انہوں سلامت رکھے، مسلم شریف دی شرح کی، بہت ضخیم شرح کی اور چنگا کام یہ کیتا بے دائرہ محدود نہیں رکھیا. اپنی اس شرح جو انہوں نے 4 امام پھر اہل حدیث نال شیعہ یہ 6 گروہاں دے جڑے نا کہ انہوں دے عالم کی کہندے ہیں، انہوں کو دلیل کی ہے. بہت بڑی شرح 1000 1200 صفحے دی ایک جلد ہے، سب دے دلائل دیتے ہیں جہاں کچھ ذہن کھلتا کہ دنیا ایویں نہیں اِن گروہ بنی جنا کھچاں مارتے ہیں. بے علم لوگ اپنے گھر بیٹھے فیصلے دے رہتے بھی امام کی کر دے، امام جو کچھ کر دے کسی علم نہ کر دے. انہوں پڑھنا چاہیے بھی بنیاد کی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، گانٹ پھیلا رہے. قرآن مجید کی بھی تفسیر ہونا دی مکمل ہو گئی ہے، 6-7 جلداں آ گئی، دنیا بھی چھپ رہی ہیں، پوری کر دیتی ہیں. تو شرح مسلم جدوں اس مقام تے پہنچے کہ سورہ کریم علیہ السلام نے فرمایا رمضان شریف دے روزے جڑا رکھے تے 6 بعد رکھے انہوں پورے سال دا روزیاں دا ثواب ملتا ہے. حنفی ہوندیاں ہویاں بریلوی ہوندیاں مولانا نے اپنے قلم چو 17 لکھیاں جڑیاں میں سمجھا سونے نہ لکھن دے قابل ہے. انہیں آخیا اللہ دے بندے ہو میرے سامنے آ کے اللہ دا رسول آندا ہے سال دے روزیاں دا ثواب ملتا. امام میرا آندا ہے مکروہ. ہوں میں امام دی گل منا کہ رسول اللہ دی منا، اور اتنے آندا ہے پہلا اسی محمدی ہاں تے پھر حنفی ہیں. اے ترتیب ٹھیک کر لینا، بنجن اگے لا دین ڈبا پیچھے لا دین، سارا دین سیدھا ہو جائے. امام امام ہے اپنی جگہ تے وہ بڑا درجہ، مگر وہ امتی ہے، رسول اللہ نال مقابلہ کر دے. اے فکرہ فرمایا کہ پہلا اسی محمدی ہاں، حضور دا کلمہ پڑھیا پچھوں حنفی ہیں، امام صاحب دے بعد جمے. رسول اللہ دی گل چھڈ کے میں امام ابو حنیفہ دی منا. الفاظ ہے کہ کل میں حضور دی خدمت پیش ہوا، حضور نے آخیا جہی کتاب دی شرح لکھدا سی وہ صحیح ثبوت نہ موجود سی. میں آخیا سال دے روزیاں دا ثواب ہے، تو میری گل چھڈ دیجیے امام دی گل اتر جی، میں کہڑے منہ نہ حضور دے سامنے پیش ہوں. اس تو میرے بھراؤ میں تد سنا دیتی گل کہ اماماں دا ادب کرو، انہوں دے ذریعے دین سارے تک پہنچا. بڑی خدمت ہے اور ہر معاملے سارے غلط بھی نہیں. کسی ابو حنیفہ سچا، کسی مالک سچا، جنہوں کو گل صحیح لب گئی، مگر یہاں تے وہی نہیں سی آؤں. وہی اللہ دے رسول علیہ السلام تے آؤندی سی تے آپ تو بعد ہو گئی ہے بند. اس تو حضور دے نال نہیں کہہ نوں لاؤنا. بس اے امتی سارے سمجھ لین کہ رسول اللہ دے مقابلے تے ذکر کرنا ہی میں نا ابو بکر عمر دا نام لینا بھی بے دینی اور گمراہی. حضور دی گل ہے، تسی آندے ابو بکر عمر نے کیا کیوں کہیں جی؟ نبی علیہ السلام نے کوئی شاید جڑی وہ فیصلہ نہیں کیتا، آپ دے سامنے وہ کیس نہیں آیا. بعد دے عالماں نے سوچ بچار کی، تسی آزاد جی گل چنگی لگتی لے لو. مگر جتھے ہائی کورٹ نے نہیں سپریم کورٹ نے رولنگ دیتی ہے، ہاں اس تو اگے کوئی عدالت ہے گی؟ رسول اللہ کہتا فیصلہ پھر جڑا ہوراں دی سندا بالکل پٹھا. کسے ہور دی گل نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے پوتیاں دی گل. بیٹھے پوتے سالم بن عبداللہ بن عمر، انہوں دے باپ اور دادا دونوں یعنی عبداللہ بن عمر بھی حضرت عمر بھی دونوں آندے سی کہ جدوں آدمی کنکریاں مار لوے نا تے قربانی لوے کر، ساری پابندیاں احرام دیاں ختم ہو جاندیاں. مگر جنہ چر وہ طواف زیارت نہ مکے کرے، نہ بیوی حلال ہوندی ہے تے نہ خوشبو حلال ہوندی. بیوی دی گل تے ساری امت مندی سی، مگر آندے خوشبو بھی نہیں لگا سکتا. ناوے تو کپڑے بدلے، خوشبو ادوں لاؤ گا جدوں جا کے طواف زیارت کر.
تو سالم پوچھتے لاگے پیو بھی بیٹھا سے عبداللہ بن انہوں نے سناؤ لی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھا اماں جدوں آدمی کنکریاں مار لوے قربانی کر لوے سر منڈا دے خوشبو دا کیویں میں نے آخیا طواف زیارت تو پہلا خوشبو حلال صرف عورت نہیں حلال خوشبو حلال میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو احرام بدھا ادوں بھی لائی ہے تے مکے جان تو پہلا بھی لائی طواف زیارت تو پہلا انہوں نے آخیا ابا جی سن دے جی اماں کی کہیں ابا بول نہیں سکیا پھر عبداللہ بن کہدا جواب دینا رسول اللہ کی گل کے سامنے چوں کرنے کی کوئی گنجائش ہے اس سالم نے آخیا پوتے نے اے وہ جرم ہے جب تو اسی ساری دنیا کے نزدیک معتوب ہیں سارے بکی جاندے اے امامہ دا ادب نہیں کرو سارے تو وڈا امامہ دا ادب کون کرنا تسی ایک امام منیا اسی سارے مننے کہ سارے ساڈے امام ہیں انہاں سارے دی گل ویکھاں گے جیڑی سونی ہوگی لے لیں ساڈے سارے تسی تے ایک دے مگر لگے باقیاں نوں اصول سمجھا مگر اسی ترتیب نہیں توڑنی اس سالم نے کیا ٹھیک ہے میرے ابا جی بھی فتویٰ دیندے میرے دادا بھی دیندے السنت تو حق کوئی اتبا رسول اللہ دی سنت اس لائق ہے کہ آدمی دی پیروی کرے اس پاروں پائی امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کیا نا کہ روزے مکروہ تو نہیں گل انہوں دی منی بلکہ انہوں دی امت نے بھی چھڑ دیتا کتاباں ہن بھی لکھیا ابو حنیفہ مکروہ دے مگر پچھلے حنفیہ نے کہتا نہیں مستحب رکھنے چاہیے چھڑ گیا امام ہن تسی غیر مقلد ہو گیا جڑی ایک گاڑی بنائی کو آسمان ڈگ گیا غیر مقلد چیز بھی پتہ نہیں پیا بھی جدھر مرضی کو کھچی پھرے اکھاں کھول کے ہر ایک دی گل سننی ہاں ویکھنی پڑھنی جڑے پکی نظر آئی لینی تو یہ دو چیزاں تو ضمن آ گئی لیلۃ القدر دی بھی گل بیان کرنی بہت ضروری سر انشاءاللہ ایسے ایک نقطے نہیں بڑے سوال حل ہو گئے جڑے ہر بندہ پھسیا بھائی جی لیلۃ القدر دا کی بنوں گا جتھے جتھے وہ رات جیوں جیوں سورج ڈبدا جاؤ گا فجر تک آؤندی جاؤ گی انشاءاللہ فرشتے بھی اترتے جان گے کوئی فرشتیاں دے مگر نہیں چڑھیا بھی آئے سی تے بھج کے چلے گئے یہو جہاں گلاں دلوں کٹ دیو خیر میرے ہر علاقے دے لوگوں جدوں جدوں رات آؤ گی برکتاں نصیب ہونی تے روزے رکھنے روزے تھے جڑے نا انہاں دی کوشش کرو جنہاں شروع کر لیا ٹھیک ہے ورنہ پورے کر لو یہ مہینے دے اندر اندر ہو جان بہت اچھا ہوں میں تھوڑے سامنے بیمار ہوں بڑا زیادہ انہاں دنوں تیاری نہیں کر سکتا میرے سامنے حضرت علی علیہ السلام دی وصیت ہے میں اس وصیت نوں پڑھوں گا یہ چیز دین دی بہت چیزاں انشاءاللہ خطبہ جڑا وہ لیے کافی ہونگی یہ وصیت امیر المومنین نے رمضان المبارک کی تھی رمضان شریف تھی وہ مسجد گئے چھپا بیٹھا سی عبد الرحمن نامی مسلمان تلوار زہر عروج تھی آپ نے قدم رکھا ماریا سر تے زخمی کرتا شہید ہو گیا پھر پتروں نے بلا کے جڑی امام نے وصیت کی ہے وہ میرے توارے سب لی بہت قیمتی ہے ایسے ہی پورا دین آ گیا حسن نے بھی بلا لیا حسین نے بھی بلا لیا کہ بیٹا گل سن لو میرا خاتمہ اور یہ بھی پتہ لگا کہ اللہ دا رسول علیہ السلام اپنی طرف نہیں سی بولتا لوگ سانو آندے اسی علم غیب نہیں منتے اسی وہ نہیں منتے جویں آندے اللہ دی طرح ہر شے جانتے یہ جھوٹ کر یہ اللہ دی شان ہے کہ ہر وقت ہر شے نوں جاندا مگر جڑا یہ منکر ہے اللہ اپنے رسول نوں جدوں چاہندا دسدا وہ بھی مسلمان نہیں اللہ نے اپنے نبی نوں بہت پچھلیاں گلاں تے آن والیاں بھی دسیاں انہیں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے علم ان الانبیاء علیہم السلام لم یعلم المغیبات من الاشیاء الا ما علم اللہ تعالی احیا پدری گل ہوندی ہے مولوی ایسا وڑ پاؤندا حال ہی نہیں فرمایا سن لا چنگی طرح شرح الفقہ الاکبر فرماؤندے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام غیب نہیں جاندے الا ما علم اللہ تعالی احیانا سوائے وہ جڑا کدی کدی اللہ تعالیٰ انہوں دستا رہا کدی کدی دسدار بہت دسے انہوں بھی مننا چاہیے بالکل وہ دین دا حصہ انہوں دسیاں جو حضور دی پیش گوئیاں اور بہت بڑے امام ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کئیاں گروہاں دی نزدیک وہ شیطان ہے وڈا مگر 4 جلداں کتاب لکھی الجواب الصحیح لمن بدل دین النصیب کوئی اٹھے اور وہ ترجمہ کر دے مشنری پوری دنیا جیسے جتھے آندا امریکہ پہلا عیسائی پادری آندے اور بائبل اس زبان سے بنتے ہیں گرجے بنتے ہیں یہ صرف دنیاوی جنگاں نہیں واقعی لوگوں کو کافر بناؤن دی پوری تیاری ہے ملک ہون دا ایڈا ڈر نہیں جنہ عیسائی بناؤن دی کوشش ہسپتال کھل جاندے ہیں کتاباں ونڈیاں جاندیاں تو امام دی کتاب بڑی الجواب الصحیح لمن بدل دین سی اسے لکھی جزیرہ قبرص سے عیسائی نے ایسا حملہ کیا انہیں آخیا سی مننے محمد اللہ دا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر وہ صرف امیہ دا رسول ہے ایسا خطرناک وار قرآن چو آیتاں کٹ کٹ کے سارا دین عرباں نہیں آیا اس تو عرباں نہیں رہن دیو سچا نبی مگر عرباں نہیں باقی دنیا نہیں کوئی ایتاں پر دیتیاں حدیثاں پر دے کہ عربی چ نہیں اتریا
امی انج نہیں حضور آئے قرآن آخر تسی کیوں ساری دنیا اسلام نو لئی پھر دے اس اگر امام نہ اٹھتا تو دین اسلام اٹھ گیا سی بم نہ اڑاتا سی اس پادری نے بولس لے گیا سی کہ قرآن کے آندیا کہ امی گینلی رسول آیا تسی سارے جہان سے اسلام نو لئی پھر دے اس امام نے پھر الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح کہ عیسیٰ علیہ السلام دا دین بدل دیتا تسی انہوں ثابت کیتا اور اینی محنت نہ لکھی ہے کہ بہت بڑا یہودی عالم ایسے دنیا ہے بنی آدم گولڈ ذہن خود آندا کہ ساڈے فرقیاں دا یہود اور نصارہ جڈا علم ابن تیمیہ نوں سانوں بھی نہیں پتا کہ ساڈے کنے گروہ کی رولا ایڈی کتاب اور وہ چوتھی جلد پھر رسول پاک تے معجزیاں تے آئی کہ جے معیار بناؤ دے نبی کو معجزہ ہونا چاہو پھر جنہیں معجزے صحیح سنانے ابن تیمیہ دی چوتھی جلد پڑھے امام نے پھر علم دے معجزے عمل دے معجزے آسمان دے فضا دے زمین دے جدے جدے باب بد دے دسیا کہ رسول پاک دی جھولی خالی ہے کسے پیغمبر کو بھی انہیں معجزے نہیں جنہیں رسول کریم کو اتنے پھر پیش گوئیاں کا ذکر بھی کیتا اس تو رسول کریم نے جڑی آن والی گلاں دسیاں تے ہوئیاں بھی ادا ہی جویں حضور نے کہیاں سی بھئی دے پیچھے خدا نہیں جڑا عالم الغیب اور سارا جہان وہ کنٹرول کون کہہ سکتا کہ اگے جا کے ہونا یہ پیش گوئیاں ثبوت ہے ایک پاسے کہن والا سچا یہ گل پوری ہوئی ہے ایک پاسے اللہ موجود ہے اللہ جدے ہاتھ باغ ڈور ہے جہان دی تو پیشگی دسدا کہ 600 سال بعد مدینے دے کولوں اگ نکلنی ہے روڈیاں روشنی دے اندر بسرا دے اونٹاں دی گردناں دسنیاں 600 سال بعد حضور تو نکلی اگ اور کئی دن اس طرح رہی ہے مدینہ دا سڑ جانا مگر اگے نہیں بدی اللہ دے حکم نال در اتھے ہی رہی ہر رے تک اگے نہیں آئی اور واقعی اینی تیز اگ سی کہ وہ روشنی بسرا شہر جڑا سی شام دا اتنے اونٹاں دی گردناں دسیاں قیامت دی طرح بھئی کہڑا خدا سی جنہیں اللہ دے رسول نوں دسیا بیٹھا ہونا اس تو پتہ لگا بھی اس جہان میں نہیں اللہ ٹپے چل رہا پیچھے کوئی خدا جدے ہاتھ دی نکیل ہے وہ چلاؤں اور دستا کہ فلاں موقع تے جا کے ہونا تو رسول کریم علیہ السلام تو بہت سارے صحابہ نے جنہاں تو حضرت علی خود بھی ہے حضرت ابو ہریرہ ہے حضرت ابو ذر عمار بن یاسر جیسے ایک دن اللہ دے رسول علیہ السلام پوچھا اور گلاں جڑیاں میرے بھراؤ ساریاں منو جہاں درمیان گل رہے نہ عالم الغیب یا پیغمبر تو نہ یہ خالی ہے اللہ جدوں دستا اللہ دے رسول علیہ السلام نے پوچھا علی من اشقل الاولین جڑی پہلی امتاں گزریاں انہاں سارے تو زیادہ خبیث آدمی کون سی کون کمبخت آدمی سی حضرت علی قرآن پڑھے سی ذم باس اشقاہا اللہ نے قوم سمود دا ذکر کیتا کہ سارے تو نالاک حرامی وہ سی جنہیں سمود دی قوم چوں حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی نو قتل کرتا سی جد تو پھر حکم ہو گیا ہن نہیں تسی بچ سکتے تسی یہ اونٹنی مارتی ہے ہن صرف 3 دن مہلت ہے تانوں اور 3 دن تو بعد تہاڈا نشان مٹا دینا واقعی ایسے ہے قوم سمود دا نشان مٹ گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا اشقا وہ سی پہلے چوں جنہیں اس اونٹنی نو قتل کیا اذن باس اشقا اس قوم دا سارا تو حرامی اٹھیا کھچاں وڑ دتیاں اونٹ اللہ دا خوف نہ کیتا حالانکہ پیغمبر نوٹس دیتا سی بھئی جدن اونٹنی مری نہ ادن ہی تہاڈی موت ہو جانی دنیا دے رہن نہیں رب نے بہادری ہے پھر آپ نے فرمایا من اشقا حاضر امہ اس امت دا سارا تو کم بخت کون آدمی آپ نے فرمایا اللہ و رسول اللہ جانتا ہے رسول جان اللہ دے رسول علیہ السلام نے پھر سر تے ہاتھ مبارک رکھیا فرمایا او ہونا حرامی جن نے ایس سر نو تلوار مارنی ہے اس داڑھی نو رنگ دینا جس خبیث سے تو مرنا نا وہ اس امت دا بدترین آدمی ہے ایس سر نو نے زخمی کرنا داڑھی مبارک لو لوان ہو جائے یہ ہوئی عبد الرحمن ابن ملجم انہوں نے ایسا کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ بالکل رمضان شریف دے دناں لیلۃ القدر دیاں راتاں او دے جاب دی شہادت آپ نے پھر بیٹیاں نو بلایا اے وصیت سنو تے قرآن بھی تسی پڑھ دے تے حدیثاں پڑھ دے اینوں پھیلا لو بھاویں سارے جہان دے دفتر بنا لو امیر المومنین آکھیا پترو گل سن لو اوصیکم اللہ اوصیکم بتقوی اللہ سب تو پہلاں تے حسن اور حسین میرے پترو میں تانوں دعا نو وصیت کرنا تے تاکید کرنا اب بھی قرآن پاک تو پتہ لگتا کہ ایمان والے لوگ جدوں دنیا تو گئے انہوں نے پائی کوئی یہ فکر نہیں سی ساڈے پتاں کو کوٹھیاں ہیگیاں کہ نہیں ایک کاراں دے مالک ہے کہ نہیں سب تو بڑی فکر جڑی اللہ فرماوندا وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنی ہے و یعقوب جدوں ابراہیم علیہ السلام دنیا چھڈ رہا سی یعقوب دنیا تو جا رہا سی کس شے دی فکر ہوئی پتر دوالے کٹھے کر رہا سورہ بقرہ جا فرمایا پت کسے شے دی فکر نہیں مینوں یہ تسلی دیو میرے بعد تسی عبادت کدی کرو بت پرست نہیں ہو جاؤ گے میرا طریقہ چھڈ تے نہیں جاؤ گے وصیت کر کے مریا
اس تو اہل ایمان دی اصل فکر اپنی اولاد لی ہے بے اس بارے فکر مند رہنے میں میری اولاد کتے راہ نہ چھڑ، دین نہ چھڑ جائے، دین تے قائم رہے۔ اوسی کما بے تقوی اللہ، بیٹا میں تمہوں دعاؤں تاکید کرنا اور وصیت کرنا کہ اللہ دا خوف کسے حالت دل تو نہیں نکلنا چاہیے۔ تقوی اللہ، رسول کریم علیہ السلام 60 دن حضرت ابو ایوب انصاری نو کہیں، حضرت ابو ذر نو کہیں ابو ذر دھیان نہ گل سنی، کوئی گلاں دسنیاں، 60 دن کئی گیا اور 7ویں دن فرمایا میں تینوں صرف ایک ہی ہدایت دینا، اوسی کا بتقوی اللہ فی سر امر کا ورانیت ہی فہو اذین لامر کل، پاویں مجمع چھویں پاویں کلیا ہویں، ہر حال چ رب تو ڈردا رہی، تیرے سارے کام درست ہو جان گے، سمر جاؤ گا دین سارا۔ گناہ ادو ہی ہوندے جدو آدمی خدا تو بے خوف ہو جائے۔ اے دنیا ساری ہوں لگی ہے، اے اناڑی طبیب ہے، اے عطائی حکیم ترے پھردے ہیں جنہاں کو نسخے محلے ملے سکول کھول دو، لکھنا پڑھنا بچیاں نو سکھا دو، اتنے معاشی ترقی ہو جائے، میں نہ سارے قارون بھی ہو جائے حرام زادے ہو جائیں گے، جنہی دولت آؤ گی انہیں بدماش ہون گے، اگے نہ کوئی دولت کٹ، غریب پکھے ہون گے، حرام زادے جڑے کرپشنہ کر دے چیئرمین کارپوریشن نے پکھے، کوئی علم نہیں سنواردا، ایک ہی علم سنواردا پاویں ان پڑھ دے دل چاہ جائے کہ اللہ نو حساب دے، اللہ دا خوف آ گیا، مسئلے حل۔ 7 دن کہیں دے رہے اللہ دے رسول کہ ابو ذر دھیان نہ سنی تے گل مڑ کے نہیں دسی کہ میں تینوں کلیاں یا لوگاں دے سامنے اللہ تو ڈرن دی تاکید کرنا، کام درست ہو جانا۔ اگے بھی سنیا جمعے تو پہلا بھی ایک عالم سن پوچھ رہا چلو قندے مقرر بھی ٹھیک ہے، جنی مرضی مٹھائی کھا دی جو لذت ہی دیندی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سفر کر رہا ہے، بیابان ایک شخص نے ویکھیا بکریاں چرا رہا، رمضان شریف دے بھی دن نہیں، اگ ورن دی، لو برس دی ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کے نال جا کے آخیا اللہ کے بندے اسی مسافر ہیں، اے بکری ایک دن اسی ذبح کر کے کھا لیے۔ وہ کہنے لگا بکریاں تو میریاں نہیں، کوئی سند نہیں اس کو، کوئی ڈگری ہولڈر نہیں، کسی مدرسے کا فارغ نہیں، پڑھ بدو۔ کہنے لگا بکریاں میریاں نہیں، یہ تو مالک دیاں بکریاں، میں کداں دے دیں؟ آپ نے فرمایا تم مالک نو کہہ دی، وہ نہیں جانتا بھی مسلمانوں کا خلیفہ، تم مالک نو کہہ دی بگیاڑ پیا سی وہ بکری کھا گیا۔ انہیں آخیا میرے بھائی میں مالک نو کہوں گا انہیں اعتبار کرنا میرے تے، انہیں نہیں مینوں آخنا میں تو جھوٹ بولدا۔ آسمان انگل کر کے انپڑھ نے آخیا فین اللہ، اللہ کدھر جاؤں گا، اللہ تو پردہ کدھر کروں گا؟ جب وہ خدا کو گیا انہیں آخیا لیا بگیاڑ، کس بگیاڑ نے کھا؟ کوئی جواب ہے؟ بڑا روئے حضرت عمر۔ بعد کہنے گے اچھا اے اسی روزہ جڑا نا کھانا اپنا کھان لگے تو سارے نہ شریک ہو جا۔ انہیں آخیا نہ میں حضور روزہ رکھیا۔ آپ نے یہو جی لوچ، یہو جی گرمی نفل روزہ؟ انہیں قرآن چ پڑھ کے آخیا بدو نے کہ نہیں، جدوں دا سورہ حق دی آیت سنی کلو وشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ دن قیامت دے کہوں گا کھاؤ پیو مزے سے کیونکہ گزشتہ دنوں میں تم نیکیاں کر کے آگے بھیجتے رہے۔ حضرت اتوں یہاں دنوں بھیجاں گے تو یہ اعلان ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول پاک تے کنا درود شریف پڑھیا، بار بار زبان تو نکلیا کہ اللہ میہ برسا اپنے اس پیغمبر تے جنہیں عرب دینا بدوਆਂ اور ڈاکوؤں نو ولی بنا۔ یہ تقوی اللہ، دل سے خوف خدا بہ گیا۔ اینوں کر دیو تے جنہیں مرضی جتن کر لو نا، کلے کلے نو لکھ پتی بنا دیو تے کوٹھیاں بنا دیو، انہاں نو پڑھا لیو، جے حلال دے بن گئے تے مینوں پوچھ لے، کوئی سے شے نہیں نیک نہیں بناؤنا، نیک ایک ہی شے بناؤندی ہے کہ بندے دے دل چ بہ جائے اللہ ویکھدا ہے جانا ہو وَلَا تَبْغِي الدُّنْيَا وَيَنبَغَتْكُمَا۔ تے نال فرمایا میرے پترو سن لو، تسی اللہ دے رسول دے نواسے جے، دنیا نہیں ڈھونڈنی پاویں دنیا تانوں ڈھونڈے، دنیا آ بھی مگر آوے نا تواڈے، دنیا دے لالچی نہ بنیو۔ وَلَا تَأْسَفْ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهَا ذَوِّ عَنْكُمَا، تے جے دنیا اللہ تواڈے تو سمیٹ لوے نا، تنگی دے دن ہون نہ دنیا ملے تے غم نہیں کھانا، پتر نہ اینوں ڈھونڈن چاہنا نہ اے نہ ملے تے غم ہی کھانا ہے، کوئی شے نہیں۔ ایویں 4 دن دی رونق کیا جی ہریالی دسلی ہے جنگل سے، کل وہ سکے ہوندے پتے سارا چورا چورا ہو جائے، یہ دنیا کوئی شے نہیں، نہ اینوں ٹونڈے ہوئی اور نہ اگر یہ نہ ملے تو غم ہی کھایو۔ وقولا بالحق، تے بیٹا کتے بھی ہوئے حق کہنا دے، سچی گل کہن تو نہیں رکنا، واہ مرال الاجر، اور ہر وقت جڑا کام کرنا وہ اسے امید تے کرنا کہ اللہ دا انعام ضرور، اللہ کو اجر دی نیت نہ کم کرو تے حق کہندے رہو۔ وکونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالم دے مخالف ہو اور مظلومہ دے مددگار ہویا۔ اے سارا دین سمیٹتا اپنے پتراں دے سامنے کہ ظالم دے خلاف ہونا جتھے بھی ہوئے، پاویں حکمران ہوئے، پاویں مولوی ہوئے، پاویں چودھری، ظالم دے مخالف کھڑے ہو جاؤ اور مظلوم دے ساتھی بنو۔
اوصیکم ودنی ولدی واہلی ومن بلغ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم وصلاح ذات بینکم. اے مینوں تانوں کہتا فرمایا پتر میں تانوں ہی دعاں آنا اور بھی میری بیویاں تے جنی اولاد انہاں نوں بھی آنا تے جے تک میری یہ وصیت قیامت تک پہنچے میں انہاں نوں یہ گل آنا کہ اللہ تو ڈریو اور اپنے معاملات درست رکھو تے آپ صلح نہ رہو. چھڈ گئے مسلمانوں دی صلح کوئی نہیں. ہر مسجد دے بوئے تے جا کے پہلاں پڑھ دے کس فرقے دی مسجد وہ وڑنا نہیں چاہتے. پہلا ٹیکا ہی مولوی یہ لاؤندا انہاں پیچھے نماز ہوندی. ظالم دا پترا کہڑے دین تو کڈیا بہت پیچھے نماز نہیں. ایک شخص قبلہ رخ نماز پڑھدا قرآن تلاوت کر رہا وہ خارجی اور شیعہ اور آپسی تینوں کہڑے رسول نے دسیا اب تو دے پیچھے نماز رب. صحابہ کرام دے زمانے چ سارے گروہ نکلے. امام ابن حزم نے پوری فصل لکھی میں لیا ایک حوالہ بھی کسی صحابی نے کسی پیچھے نماز پڑھنے کا انکار کیا. کیوں ظالمت امت کے ٹکڑے کرتے؟ صلاح ذات بین آپ صلح پرا بھی پرا بن کے رہو رشتہ دار رشتہ دارانہ بنا کے رکھو. فإنی سمعت جدکما صلی اللہ علیہ وسلم یقول صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام. کہنے لگے علی رضی اللہ عنہ کہ پتر میں تواڈے نانا پاک کو سنیا حضور نے آخیا آپ صلح رکھنی رنجشاں ہو جاندیاں بندیاں مگر گوا دینی اور پھر ملاقات کرنی. اے بہت ساریاں نمازاں روزے نوں 1000 درجہ بہتر. نہ پڑھو انہیں روزے رکھو نہ نمازاں پڑھو صلح نہ آپس محبت کرو صلح کرو رنجشاں مٹا دیو. حضرت حسن ابن حسن اور انہوں دے بیٹے عبداللہ اور امام جعفر صادق رات نوں لڑ پائے سویرے وہ نیت بھی میں پہلا صلح کروں. امام جعفر صادق سویرے دروازے تے کھڑے کنڈی کھڑکائی عبداللہ نکلے انہوں نے کہا جعفر یار تو مینوں ہراتا میرا ارادہ سی میں جا کے کروں تو پہل کر. پر میں یار اسی رسولہ دی اولاد چاں رسولہ دے بچے ہیں اسی دین تے عمل کرنے پہل نہ کریے کون کروں. فرمایا بہتیاں نمازاں نالوں بہتیاں روزاں نال صلح کرو. کوئی پیو پت بگڑے کوئی بھرا نہیں بولتے کوئی دین ہے گا یہ اسلام دستا کہ سکیاں نال بھی تسی بگاڑ پایا صلح. اللہ اللہ فلا تام اور نال فرمایا بیٹا یتیماں دے بارے چ اللہ تو ڈردے رہو جدا باپ نہیں رہا وہ سر تے ہاتھ پھیرو اور انہوں خوش رکھنے کی کوشش کرو. فلا تغبوا افواہم انہوں نے بھکھیا نہ رہن دیو. ولا یجیو بحضراتکم تے تواڈے جاندیاں کوئی مسکین برباد نہ ہو جائے بنا دی پڑھائی ہو سکی نہ انہوں لباس ملیا. اے بہت اللہ دے ہاں وڈا جرم ہے. بے دا باپ نہیں رہا تو مسلمانوں نے اکھاں میٹ لیاں کسی نے خبر ہی نہ لئی اس بچے دی. تسی یہ واقعہ میری زبانی سن چکے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے سی آپ نے بچے نوں روندیاں ویکھیا باپ دا شہید ہو گیا سی. فرمایا پت کیوں رونا کہ ابا جی شہید ہو گئے. فرمایا چل تو اتنے خوش نہیں بھی میں تیرا باپ ہوا تے عائشہ تیری ماں ہوے. اے وہ دین ہے کہ جہاں نہیں رہا وہ پیو بنو انہوں اپنے بچے شامل کرو انہوں ادھر ہی خرچے دو اور انہوں پڑھاؤ لکھاؤ جو اپنی اولاد نوں کر دے. ورنہ یتیم تواڈے ہوندے بھکھا رہ گیا تواڈے سامنے برباد ہو گیا جا کے ہوٹلاں 'چ نوکریاں کرن لگ پیا تسی نہ پڑھا سکے. اپنے پتراں نوں کاراں کالج بھیجدے رہے وہ چھوٹی عمر چ تیرا برتن مانجن لگ پیا. ولا یذیو بحضراتکم تواڈی موجودگی یتیم برباد نہیں ہونے چاہیے. واللہ اللہ فی جیرانکم اور بیٹا پڑوسیاں دے بارے اے پوچھ دے مولوی صاحب تسی حقوق العباد بیان کر دے. میں حقوق العباد نہیں دین ہے ہی کوئی دین کوئی روزیاں دا نام نہیں جنہ عمرے کرن دا نام جنہ مکے دی اٹاں کساؤن دا نام جتھے جتھے وسدے جے جے جنہ تعلق اس نال چج نہ رہو گوانڈی نہ چنگے پیش آؤ مزدور ہے اس اچھا سلوک کرو حاکم دے مزدور دا احترام کرن جے جنہ کتے رابطہ انہوں پہچان اور حق ادا یہ دین ہے. فرمایا اللہ اللہ فی جیرانکم پڑوسیاں دے بارے گوانڈیاں دے بارے اللہ تو ڈرنا. فإن وصیت نبیکم تواڈے نبی علیہ السلام بھی بار بار ہدایت کرتے رہے بے کول وسن والا جڑا دی فکر رکھیو. ما زال یوسی بہم حتی ظننوا یسائی وارثم رسول کریم نے اینی تاکید کی پڑوسی لی بے سانو یہ خیال ہو گیا بھی خنی وراثت یہ دا حصہ ہو جانا جی اولاد نوں ملدا نا اللہ نے دا حصہ ہی مقرر کر دینا زمین اور جائیداد پہ انہاں حصہ اتنا زور دیتا گیا پڑوسی نہیں جڑا یہ خیال انہوں نظر انداز ہونا چاہیے. اچھا سلوک کرو بہت اچھا سلوک کرو. ادھر ایک واقعہ بھی شرح ابن ابی الحجیج لکھ دیں باب الجہم ردوی دارا وکانا فی جوار سید بن العاص بمئات الف درہم. کیا سید بن العاص ہی انہوں نے ایک بندیاں چواں جڑی کمیٹی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بنائی کہ قرآن دیا نقلاں کرو اور دنیا پھیلاؤ انہوں نے ممبراں چ سید بن العاص ہی تو وہ گوان چ شخص رہندا سی ابو الجہم ادوی انہیں اپنا مکان بھیج دیتا اور 1 لاکھ دا درہم دا بیچیا. فلما حضر المشتری قال له هذا ثمن الدار فاتنی ثمن الجوار. جدو آیا لان والا انہیں کہا لے بھائی اے جڑائی نا
یہ تو پیسے تو دیتے آ مکان دے لکھ درہم دلا تے مینوں اس گوانڈ دے پیسے دے جڑا میں پڑوس چھڈ کے چلیا نا تینوں دین لگا سعید بن العاص صحابی دا یہ پیسے دے کہا آئی ہو جوار انہیں کہا کہڑے کہا سعید بن العاص پر آ مر گئے بھکھے لگ گئے خبر نہیں لگی آ پیش کرتے رہے سگوں شماتت کی خوش ہوئے چنگا ہونے والا گل کٹیا ظالم لوگ اسلام نو منتے ہوں چاہتا ہوں فرمایا سعید بن العاص دا انہیں آخیا کہ جڑا میں سعید بن العاص تینوں دے کے چلیا یہ پیسے منگنا کالا وارش تراہ زوار کتو انہیں آخیا کسی نے پڑوس بھی کدی خریدیا مکان ہی خریدے لوگ پڑوس کا کلا عمل وکالا ردا لیا داری بخود مالک لا لا زوارا رجل انہیں آخیا پائی آ لہرا اپنے پیسے مکان میرا موڑ دے میں ایسے بندے دا پڑوس نہیں چھڑ سکتا ان کٹ تو سارا نہیں اے پڑوسی دی صفت کیا جے میں کدی نہیں ملتا تو میرے بارے پوچھتا میں گھر کسے پاروں رہ گیا نہیں 2-4 دن ملاقات ہوئی یہ سعید میرے بارے پوچھتا کہ انہوں کی ہویا ہوگی کی گل ہے وین راہ نہیں رہا بلی جدوں میں سامنے ہونا مینوں مرحبا کہندا ہس کے ملدا جفی پاؤندا خوش ہوندا وین غبتانو حافظ ہے جے میں وہ سامنے نہیں ہوندا میری عزت دا محافظ ہے بالکل اس طرح ہی پیرا دیندا جویں آپ وین شہد تو اندہ کر ربنی جے میں انہوں ملن جانا مینوں بڑی عزت نہ اپنے نال بٹھاؤندا وین سل تو قضا حاجتی اور اگر میں یہ کولوں کدی منگا انہیں نہ نہیں کرنا کہ میرے پڑوسی نے منگا میرا کام کردا وائل مسلو بادا نہیں تے منگنا تے گزارا جے میں نہیں منگدا نا کہ آپ پہل کرنا یار تو اج ہوں کدی کچھ کہا کہ پھڑ وین نہ بنی نائبتن فرجن تے مینوں کو مشکل پیش آ جاندی ہے تے میری وہ مسئلہ جڑا میرا حل کر اے ساری گلاں جڑیاں سی ابو الجہم ادوی نے اس گاہک نو سنائیاں یہو جہا بندہ ہی جے نہیں نا یہ پیسے گوانڈ دے دینے تے اپنی رقم پھڑ لا میں پھر یہ نہیں گوانڈ بیچنا تو بڑا گزار کے سعید اگے سن والی گل یہ گل جڑی سی حضرت سعید تک ہی پہنچی ایدا ہوئی ہو وہ گوانڈی مکان بیچن لگا تے آ گلاں انہیں تیرے بارے چاکیاں عباس علیہ میات الف درہم آپ نے 1 لاکھ روپیہ انہوں بھیج دیا مکان نہ ویچ وقال ھذا ثمن دارک و دارک لک فرمایا تیرے مکان دا مول ہی تے مکان بھی تیرا مکان بھی کول رکھ تے پیسے بھی ورت تو میری یہو جیاں تعریفاں دسیں تے میں جھوٹا نکلاں میں تے پورا نہ اتنا ہے پھر میرا منہ کالا ہونے والی گل ہے سنبھال بھائی اسلام تیز تاد علی رضی اللہ فرمایا بیٹا میں پڑوسیاں دے بارے نیک خیال رکھنا دے کیونکہ تواڈے نانا جی ہمیشہ وصیت کردے رہے کہ جبریل جدوں آیا آکھیا پڑوسی دا پتہ کر واللہ اللہ فی القرآن قرآن پاک دا خیال رکھنا ایک کتاب الماریاں چ بند نہ رہے سال لنگ یا کدی کھول کے بھی نہیں ویکھی اللہ اللہ فی القرآن قرآن دے بارے اللہ تو بہت ڈرے ہو ایک کتاب نہیں ہدایت نامہ قدم قدم تے دستا کدھر تو جانا کدھر نہیں اینوں رہنما بنا کے مشل پھڑ نور رہے اگے لا یسبقکم بالعمل بغیرکم میرے پترو سن لو کوئی دوسرا بندہ تہاڈے تو ود کے عمل نہ کر جائے دن قیامت دے نہ نکلے بے ہور امتی اگے لنگ گئے نبی دے واسطے پیچھے رہ گئے اے میرا منہ نہ کالا کرو دنیا تو ود کے عمل کرنا ہن جنے جہان سید ترے پھردے اللہ جانے کوئی سچے کہ نہیں چلو وکھری گل مگر کی حال مچھاں رکھیاں نماز نہیں پڑھدے بے دین کٹھے ہوئے اے اولاد علی علی دے نام تے تبا فرمایا بیٹا قرآن تے عمل کوئی دوسرا تو اگوں نہ کر دے ود کے کرنا واللہ اللہ فی الصلاۃ نماز دا ہی چیتا اے رمضان کی پڑھیاں سی بس ویران ہو گئی 5-7 رہ گئے نمازی ہن کدھر گئے اور تراوی نو دوڑا والے جڑے تراوی نفل نہیں بھج کے آؤندے سی 5 فرض نمازاں ہی نہیں فرمایا بیٹا نماز دے بارے ضرور محتاط رہنا فإن عمود دینکم اس خیمے دا ستون ہی نماز ہے جدوں یہ ڈگ جاندہ دین ڈگ جاندہ دین کوئی اس بندے دے پلے نہیں اگر نماز نہیں تھی نماز اس پورے دین دا ستون ہے واللہ اللہ فی بیت ربکم تے بیٹا یہ بھی ناغا نہیں کرنا تواڈے رب دا کر جڑا دی زیارت تو نہ ہٹیو بیت اللہ دا حج عمرہ کردے رہنا لا تخلوا ما بقیتم جنہ چر تواڈی زندگی انہوں خالی نہ چھڈیو فإنہ ان تورک لم تناظروا جے اللہ دے گھر دی زیارت ختم ہوگی تو اللہ نے مہرت کوئی نہیں دینی بہت جلدی پکڑو جانی اور اس پاروں تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ حسن نے رضی اللہ تعالیٰ 50 حج سال کیتے جو انہوں نے نجیب اونٹنیاں عالی شان اونٹنیاں نال جا رہی ہیں خالی اتنے نہیں چڑھیا پیدل اور لوگوں نے آخیا نواسا رسول ایڈے قیمتی اونٹ تیرے کو اتنے سوار ہو جا فرمایا غلام لیے تھوڑا کہ پیدل جائے سفر کر کے مالک انہوں معافی دے دے وہ سواریاں کر کے جائے
اینے جی ساری جان چھوڑ دے پیدل سفر کر کے، یہ بھی وہی عنایت ہے۔ تو فرمایا بیٹا بیت اللہ نہ خالی چھڑ دیو، واللہ اللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ، اور یہ بھی کیا بیٹا سن لو، اللہ تو ڈرنا دے، اپنے مالاں تے جاناں تے زباناں اللہ دے رستے جہاد نہیں چھڑ بنا۔ ہن ساری دنیا تلی ہے بے جہاد مسلمانوں بھول جائے نا، سارے بڑے دانشور پیدا ہو گئے جنہوں بڑیاں رقماں ملدیاں ادارے کہ مسلمان جو ہے اسلام تے امن دا دین ہے، امن دا دین ہے بلمے پیدو چتر کاندے رہو، یہ امن کا بالکل اسی دنیا امن قائم کر دیں پر اپنے زور نہ بدماشی نو کچل کے ساری دنیا نے شرافت نہ رہو، عیسائی بسو ہندو بسو، اے نہیں کوئی بھی ساڈا امن اسی مار کھاندے رہیے، دنیا سر دے سردار بنی رہے، یہو جہ امن پائی جنوں چاہیے وہ مبارک ہوئے، انہوں مسلمانوں نے یہو جہ امن دی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی وہ امن ہے جڑے اپنی طاقت نہ قائم کران گے، نہ کسے تے ظلم ہوگا نہ ساڈے تے ہو۔ فرمایا بیٹا اپنے مالاں نال، اپنی جاناں نال، اپنی زباناں نال جس ذریعے نہ بھی اللہ دے دین دا پرچار کر سے جہاد جاری رہنا چاہیے۔ وعلیکم بالتواصل والتبادل وإیاکم التدابر والتقاتل، آپس محبت، ایک دوسرے دی مدد، اور کدی نہیں ایک دوسرے تو منہ پھیرنا تے کنڈ کرنی، یہ جا بے اتفاقی ہے بغض نہیں مسلمانوں پیدا ہونا چاہیے۔ لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فیولی علیکم اشرارکم، اے آ گیا وہ بدلہ جڑا ہن بھگت رہے ہیں۔ فرمایا اچھا حکم دینا، معروف دیندے رہو، برا کم کوئی بھی کر سب دیاں زباناں کھولنا اس برے دے خلاف ہو جاؤ، ورنہ اگر تسی یہ نہ کیتا فیولی علیکم اشرارکم، ویندیاں ویندیاں تہاڈے حرام دادے اور بدبخت اور کتے بندے مسلط ہو جان گے، حکومت انہاں کو چلی جاؤ۔ جے تہاڈے علماء نے، لیڈراں نے اور پبلک نے اے اپنے جو سپرٹ ختم کرتی نا کہ نہ کوئی چنگی گل ہی کسی نوں دسدا تے نہ برے تو روک آندے جی سانوں پرائے جھگڑے لات لاؤن دی کہڑی گل، جدوں نے نوبت آ گئی ادوں تسی مر چکے، تہاڈے اندر اسلام نام دی کوئی شے نہیں، تسی مری ایک لاش جے، پھر تہاڈے تے اشرار اور حرامی لوگ جڑے وہ حاکم بناتے جان گے۔ ثم تدعون فلا یستجاب لکم، پھر مکے چی امام کہا 45 منٹ رو رو کے دعاواں کروں گا، کوئی نہیں سنی جاؤ۔ اللہ کہو گے اپنی دعاواں دی کوئی ضرورت نہیں، ایک اینے سوار مسلمان جے اینے تے ریت دے دانے ہون تے پہاڑ بن جاندے، تسی اینے بے بس ہوئے جے کہ دین واسطے تہاڈے غیرت نہیں، تہاڈیاں دعاواں نہیں قبول ہونی، نہیں مننیاں جانیاں۔ ثم قال یا بنی عبد المطلب، اے آخری بات پھر اپنے بارے کہی، دیکھیا انہوں نے حسن بھی ویندا، حسین بھی ویندے، محمد ابن میرے انہیں 18 پتر ہے، سارے دے سامنے جڑے میرے منن والے تے لکھاں دی تعداد کہ مینوں رمضان دے اندر زخمی کیتا ہے، اس تو جذبات نہ پڑے اور یہ بوٹیاں اڑا دیں گے اور بعد جی لاش ساڑ دیں گے، جویں کئی تاریخ لکھنے والے جھوٹ لکھ دے کہ انہوں بعد کپڑے لپیٹ کے انہوں ساڑتا گیا، یہ حضرت علی رضی اورات کے تہمت، انہوں نے دشمنوں دے پروپیگنڈے نے۔ علی رضی نے آکھا بیٹا یا بنی عبد المطلب، اے میرے دادے دی اولاد عبد المطلب، لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا، میں نہیں یہ ویکھنا چاہتا کہ میرے بعد تسی تلواراں پھڑو تے لوگاں نوں ٹکی جاؤ اور نال کہو پورون قتل امیر المومنین، قتل امیر المومنین، کہ امیر المومنین قتل ہو گیا، اس تو جنہیں لبے مار دیو، خبردار ایسا نہ کریو، الا لا تقتلن بی الا قاتل، میرے قاتل تو سوا کسی نے قتل نہیں کرنا، کوئی نہیں لبدے پھرنا میں کیا سازش سے سوائے میرے قاتل دے کسے نہیں قتل کرنا۔ انظروا اذا انا مت من ضربتی ہذی، ویکھ دے رہو جے میں اس ضرب نہ فوت ہو گیا، فضربوا ضربۃ بضربہ، ایک تلوار دے بدلے ایک تلوار مارنی ہے، ولا تمسروا برجل، اور میرے بعد دے نک کان ہاتھ پیر کٹ کے دی شکل نہیں بگاڑنی، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک والمسرع ولو بالقلب العقور، اے اپنے جذبات نو قابو رکھنا روزہ کہ پاویں کنا غصہ نہ دین تو باہر نہیں۔ فرمایا میں رسول کریم علیہ السلام تو سنیا بے ہلکا کتا بھی مارو نا تو دی لاش نو بگاڑنا نہیں چاہیے، بعد وہ ٹکڑے نہیں کرنے چاہیے، یہ درندگی یا وحشت ہے انسانیت کے خلاف ہے، بس مار دو، مر گیا ختم ہو گیا، پھر اس کتے ہوں تھی کرتے پھرو گے وہ لاش کی بےعزتی کی لبو گا؟ فرمایا وہ کتے دے بارے حضور نے کیا تو پھر انسان اس طرح بات ایسا نہ کرو کہ دی لاش بگاڑو، صرف 2 ضربے نے مرتے لگائی اس ضرب دے بدلے، اور جسے عبد الرحمان پیش ہویا روز آؤں سی آپ دے دربار، آپ نے عبد الرحمان کو بے سلوکی تیرنا کیتی، کوئی دس کہ علی نے تیرنا ظلم کیتا، تیرنا بد سلوکی، شرمندہ سی تے نال بچی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی بیوی رہی سی، ام کلثوم کھڑی سی، آپ نے فرمایا پتر دودھ شاید پا کے رپلا، اور جب تک کہ زندہ ہے کوئی دکھ نہ دیتا جائے، میں بچ گیا تھا پہ میں اپنے خون کا فیصلہ کروں گا، ورنہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اے اسوا ہے، نمونہ ہے جڑا اللہ نے رمضان تواڈے بڑیاں نے آ کیتا،
جے تسی سکے بھراواں نال نہیں کردے، پڑوسیاں نال نہیں کردے، پیو اپنے نوں نہیں بلاؤندے، کتوں پھر تسی لبدے جب تہاڈیاں رحمتاں ہو جان؟ جے دین تے چلنا تے علی علیہ السلام نے آکھا میری یہ وصیت صرف میرے پتراں لئی نہیں، جنہاں تک یہ کتاب پہنچے سب لی ہے، نماز روزہ جہاد کوئی شے رہی باقی پورا دین سموتا۔ اللہ مینوں اور تانوں توفیق دے کہ اسی عطا سلاف کا جذبے دروں کر، اے دعا یاد کرو، پڑھیا کرو اپنی دعاواں۔ اقبال نے آکھیا عطا سلاف کا جذبے دروں کر، اللہ جڑا ساڈے وڈیاں چ جوش جذبہ سی نا، جنی لگن سی تیرے نال پیار دے، عطا سلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، اس پارٹی داخل کر دے جنہوں تو آنا کہ اللہ تے دوستانوں کوئی غم فکر نہیں، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ جنوں منگو جنوں نہ گل بننی ہے۔ اے میں بیٹا میرا آیا، میرے دل تے اتنا صدمہ ہویا کہ نالائق بدویاں نے یونیورسٹی دے لڑکیاں نے انہاں دے منہ پھیر دیتے، ماسٹر صاحب دے بچے دے روضہ رسول منہ کر کے باہر بیٹھے سی کھلے میدان، کم بخت آیا دین پڑھدے پھردے، آکھیا کیوں اینوں منہ کیتی؟ یہو جہاں نالائقاں پاروں بدنام ہویا مسلک۔ رسول اللہ تو منہ پھراؤندے جی، پھر منہ کرنا کہڑے پاسے؟ اور ظالم جو پتروں کو منگن دے، کوئی دعا حضور کو کرن دے، رسول پاک دا روضہ ویکھ دے تہاڈے کوئی بھی نہیں برداشت ہوا۔ یہو جہا بے ادب اور نامراد اسی انہاں تو بڑی اور بالکل بیدار ہے، کوئی تعلق نہیں ساڈا، جتھے بھی ہے نا دین تو نہ واقف اور جاہل ہے۔ رسول اللہ تو کانڈ ہوئی تے میرے پراؤ ککھ نہیں لبنا۔ یاد رکھو دین نہ ہی جڑا نا صرف اس گل دا رمز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت اللہ العالمین سنتے رہندے جے قرآن کیا تے دین کیا تے ایمان کیا، صرف حبیب رب العالمین نہ محبت دا نام، ایک کچھ نہیں پلے تے دنیا مرضی نمازاں روزے ٹھہر دے پھر منہ تے وجنے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ایران دے سہیل صاحب کی طرفوں ریک سٹی دی تھلے انہاں دی دکان ہے شاف کمپیوٹر، اتوں مندرجہ ذیل سیریز دستیاب ہیں، خطبہ عید الفطر، خطبہ جمعہ مکمل سیٹ، فتاوی آن لائن 1 تا 29 رمضان۔ اے جڑے دوستوں پتہ جان دے، دوسرے نوں پتہ ہونا چاہیے کہ پہلی رمضان تو لے کے 29 رمضان تک 1 گھنٹہ میرا روزانہ پروگرام سی فتاوی آن لائن۔ اس کال یا کوئی خرچہ نہیں، فری سی، تے مرد عورتوں نے وہ جو جی چاہیا پوچھا، سارے سیریز اگر حاصل کر لیں گے۔ خود طاہر صاحب حالانکہ 15 سال اور مدینہ بھی پڑھے، انہیں آخیا بھائی جو پڑھیا سی وہ بھول گیا، اے سن کے جو علم ڈبا کدی نہیں، یہ کس دسنا کتوں لبنا؟ وہ سیریز لے لو، یہ سہیل صاحب کو تمہیں مل سکتی ہیں، بہت آسان قیمت دیں گے، اور کیسٹاں بھی وہ تیار ہوئی ہیں، کیسٹاں بھی لے سکتے، اور جڑا زرعی یونیورسٹی کا لائٹ ہسپتال کے درسی وہ بھی مل سکتی۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں مرخہ 21/11/2004 وقت 9 بجے شروع ہوگا، مسجد احباب شرکت فرمائیں۔ نئے سال 2005 کی اسلامی ڈائری قاری فقیر اللہ صاحب سے حاصل کریں، قیمت 50 ہے۔ اللہ توفیق دے، اجتماع بھی شریک ہو، اور ڈائری دے آدمی کی ضرورت ہے، 50 روپے کی لے لو، وہ ہر صفحے تے حدیث بھی آیات بھی ہے، دعاواں بھی جڑیاں سننا چاہیے۔ اللہ توفیق دے تے لے لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین۔ ربنا فرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا۔